دوستو ADHD کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک خاص انداز ہے سوچ کا، فکر کا۔ اس میں بچے کا دماغ بالکل ایسے چلتا ہے جیسے کوئی ریڈیو اسٹیشن جس کے سگنل بار بار بدل رہے ہیں۔ اس کا دماغ کسی ایک جگہ ٹک ہی نہیں پاتا۔ ذہنی کیفیت بھی ہو سکتی ہے جسے ADHD، ڈسلیکسیا یا ڈسکیلکولیا، اسے کہتے ہیں ADHD۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا آپ کا بچہ پڑھائی میں صحیح طریقے سے دھیان نہیں دے پا رہا، یا اپنا ہوم ورک کرنا بار بار بھول جاتا ہے، یا الفاظ کو الٹ کر کے پڑھتا ہے، یا کبھی کبھی گنتی اور حساب اس کی سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتا؟ تو آپ سمجھ جائیں یہ کوئی شرارت نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذہنی کیفیت بھی ہو سکتی ہے جسے ADHD، ڈسلیکسیا یا ڈسکیلکولیا کہتے ہیں۔ سوچیں ایک کلاس میں بہت سارے بچے خاموش بیٹھے ہیں لیکن ایک بچہ مسلسل اپنی سیٹ پہ ہل رہا ہے، بار بار پینسل کو نیچے گراتا ہے اور اس کی توجہ ٹیچر کی طرف بالکل بھی نہیں۔ اسے کہتے ہیں ADHD۔ ADHD سے مراد ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر۔ اس میں بچے کا دماغ بالکل ایسے چلتا ہے جیسے کوئی ریڈیو اسٹیشن جس کے سگنل بار بار بدل رہے ہیں۔ اس کا دماغ کسی ایک جگہ ٹک ہی نہیں پاتا اور فوکس میں کمی ہوتی۔ ایسے بچے کہیں بھی ٹک کر بیٹھ نہیں پاتے۔ ADHD کی علامات بچپن سے ہی بچے میں ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن جب بچے کو اسکول بھیجتے ہیں 3 سے 5 سال میں کی عمر میں، تو اس وقت اس کے آثار نمایاں نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور پھر 5 سے 7 سال کی عمر میں جب بچے کو بیٹھ کے توجہ سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دماغی کیفیت ہے جس سے انسان کو دھیان مرکوز کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ حرکت میں رہتا ہے، اکثر سوچے سمجھے بغیر عمل کرتا ہے۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں بلکہ صدیوں سے انسانوں میں پایا جا رہا ہے۔ ADHD کا ذکر سب سے پہلی دفعہ ڈاکٹر الیگزینڈر کرکٹون نے 1798 میں کیا۔ یہ ایک فزیشین اور سائیکیٹرسٹ تھے۔ انہوں نے لکھا، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا دماغ ایک جگہ ٹک کے کام نہیں کرتا۔ ان کی ایک مشہور بک این انکوائری انٹو دا نیچر اینڈ اوریجن آف مینٹل ڈیرینجمنٹ میں انہوں نے کہا ہے چلڈرن وتھ ریسٹلیس مائنڈ۔ بعد میں 1902 میں ایک برطانوی ڈاکٹر جارج سٹل نے ADHD جیسے بچوں کی علامات کو پہلی بار تفصیل سے لکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ADHD کو ایک بیماری کی طرح پہچانا گیا۔ آج دنیا بھر میں ADHD 5 سے 7% ہے۔ ADHD کے سب سے زیادہ کیسز USA میں رپورٹ ہوتے ہیں، بٹ انلکیلی پاکستان کے پروونس بلوچستان کا کیپٹل کوئٹہ میں اس کی پرسنٹیج 33%۔ یہ لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ لڑکوں میں اس کی پرسنٹیج 15% ہے جبکہ بچیوں میں 8%۔ اس کی علامات بڑی سمپل ہیں: پڑھائی یا کام پر دھیان نہ رکھ پانا، چیزیں بار بار بھول جانا، ایک جگہ نہ بیٹھ پانا، خاموشی سے دوسروں کی بات کاٹ دینا، جلد بازی میں فیصلے لینا، ہوم ورک یا کام ادھورا چھوڑ دینا، روزمرہ کی چیزیں کھو دینا جیسے کاپی، پینسل، کھلونے۔ اگر تھوڑی سی توجہ والدین اور اساتذہ مل کر اس بچے کو دیں تو یہ بچہ ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا ٹریٹمنٹ بیہیویئر تھراپی ہے۔ بچے کو ہمیشہ مثبت عادت سکھائیں۔ دوسرا اسٹرکچر اینڈ روٹین، کھانا، کھیلنے اور پڑھنے کے وقت مقرر کریں۔ ری انفورسمنٹ، بچے کو چھوٹے چھوٹے انعامات دیں اور بعض جگہ اس کی میڈیکیشن ضروری ہوتی ہے۔ دوستو ADHD کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک خاص انداز ہے سوچ کا، فکر کا۔ یہی وجہ ہے کہ ADHD کے لوگ دنیا میں کامیاب ترین لوگ رہے۔ فار ایگزامپل البرٹ آئنسٹائن بھی ADHD کے پیشنٹ تھے۔ ایڈیسن، جن کو اسکول میں کہا جاتا تھا کہ یہ نالائق بچہ ہے، اس نے تقریباً 1000 کے قریب ایجادات۔ مائیکل فلپ، انہوں نے سوئمنگ میں آج تک دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ میڈل اچیو کیے ہیں، یہ بھی ADHD کے پیشنٹ۔ اور ہالی ووڈ کے مشہور ایکٹر ول اسمتھ، جنہوں نے خود اپنی کہانی بتائی ہے کہ وہ بچپن میں ADHD کے پیشنٹ۔
اس میں نہایت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ ADHD کے پیشنٹ صرف بچپن میں ہی نہیں بلکہ بڑے ہو کر بھی یہ عنصر ان کے ساتھ چلتا ہے، یعنی اڈلٹس لوگوں میں بھی یہ پرابلم ساتھ میں رہتا ہے۔ والسلام۔